ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ الاسراء، دوسرا نام بنی اسرائیل، آیہ نمبر 56 سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 55 پہ اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 56 سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاسراء ہے، بنی اسرائیل ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور پارہ ہمارا 15 ہے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 56 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قل کہہ دیجئے، ادعو پکارو، الذین ان کو جنہیں زعمتم سمجھتے ہو تم، من دونہ اس کے سوا، فلا تو نہیں، یملکونا وہ مالک ہو سکتے، کشفا دور کرنے کے، الدری تکلیف کو، انکم تم سے، ولا اور نہ، تحویلا بدلنے کو۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ انشاءاللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ قُلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ اس آیت میں عموم ہے، یعنی خواہ وہ پتھر کے بت ہوں یا فرشتے یا جن ہوں یا فوت شدہ نبی اور اولیاء ہوں، سب اس میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ انہیں مشکل کے وقت پکارنا بھی ویسے ہی شرک ہے، اور اس بات کی کئی دوسری آیات اور حدیث میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ معبود خود خواہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتے ہوں، نہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ کسی کی بگڑی سنوار سکتے ہیں، اور یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں۔ تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اس کے بارے میں، تو وہ کہ آیت الی ربہم الوسیلہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے، اور یہ مشرک انہی کی پرستش کرتے جاہلی شریعت پر قائم رہے، حالانکہ وہ جن مسلمان ہو گئے۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے، اس میں یوں ہے کہ اس آیت میں قُلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم، جو شروع میں ہم نے پڑھا نا، کا شان نزول یہ ہے، کیا ہے کہ یہ جو ہیں کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، لیکن وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دونوں آیت کا 56 اور 57 کا شان نزول یہ ہے۔ اور پھر اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 57 کی طرف انشاءاللہ۔ آیت 57 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اولئکا یہ لوگ، الذین جنہیں، یدونا وہ پکارتے ہیں، یبتغونا وہ خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم طرف اپنے رب کے، الوسیلتا وسیلہ ذریعہ، ایہم ایو کون، ہم ان میں سے، ایہم کون ان میں سے، اقربو زیادہ قریب ہے۔ جب الف آ جاتا ہے نا تو وہ زیادہ کے معنی میں آ جاتا ہے، تو اقربو زیادہ قریب ہے، ویرجونا اور وہ امید رکھتے ہیں، رجا کہتے ہیں امید کو نا، رجا امید، ٹھیک ہے۔ رحمتہ رحمت ہو اس کی، یعنی اللہ کی، رحمتہ اس کی رحمت کی، ویخافونا
اور وہ دوڑتے ہیں عذاب ہو اس کے عذاب سے، وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں، خا واو فا، خوف اس کا روٹ ورڈ ہے، خوف ہم بھی اردو میں بولتے ہیں نا، وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ اس کے عذاب سے، انا بے شک، عذاب ربی کا آپ کے رب کا کانا ہے، محظورہ ڈرنے کی چیز۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر ہماری 57 ہے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق محظورہ ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، اولئک الذین یدعون جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ وہ تو خود اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، ایہم اقربو کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان عذاب ربی کا کانا معذورہ، بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اس آیت میں من دون اللہ سے مراد اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، من دون اللہ سے مراد فرشتوں اور بزرگوں کی وہ تصویریں اور مجسمے ہیں جن کی عبادت کرتے تھے، یا حضرت عزیر اور مسیح علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی ابن اللہ کہتے ہیں نا، عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یعنی کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہیں ربوبیت صفات کا حامل مانتے تھے۔ یا وہ جنات ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کو بھی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود اپنے رب کا قرب تلاش کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور یہ صفت جمادات پتھروں میں نہیں ہو سکتی۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ صرف پتھر کی مورتیاں ہی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے وہ بندے بھی تھے جن میں سے کچھ فرشتے، کچھ صالحین، کچھ انبیاء اور کچھ جنات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی بابت فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کی حالت بدل سکتے ہیں، اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب اعمال صالح کے ذریعے اللہ کا قرب ڈھونڈتے، اعمال صالح کے ذریعے سے اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں، یعنی یہ لوگ بھی نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ یہی الوسیلہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، وہ نہیں ہے جسے قبر پرست بیان کرتے ہیں، فوت شدہ اشخاص کے نام کی نیاز و نظر دو، ان کی قبروں پر غلاف چڑھاؤ، میلے ٹھیلے جماؤ، ان سے استمداد و استغاثہ کرو، ان سے دعائیں مانگو، کیونکہ یہ وسیلہ نہیں، یہ تو ان کی عبادت ہے جو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر جو ہے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت میں بالخصوص ایسے معبودوں کا ذکر ہے جو جاندار ہیں، پتھر کے بت اس آیت کے مضمون سے خارج ہیں، یعنی یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، یا جنوں کی، یا فوت شدہ انبیاء کی اور صالحین کی، اس سے مراد ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم ان ہستیوں کو اپنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے وسیلہ بناتے ہو، جو خود ساری زندگی اس جستجو میں رہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرما بردار بندے بن کر پیغمبر، اولیاء، انبیاء جن کی پوجا کرتے تھے، وہ خود اس جستجو میں رہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرما بردار بندے بن کر اس کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی رہے۔ لہٰذا تمہیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرما بردار بن کر اور اعمال صالح بجا لا کر ان اعمال کے ذریعے یا وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر آپ اپنے حق میں دعا کر سکتا ہے، اور اس حدیث میں بھی آتا ہے، یہ حدیث پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعا ہمارے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی مانگنی چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے،
تو اللہ کو قبول ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، اللہ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیں کہ یا اللہ میں نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہو اس کے ذریعے سے میری دعا سن لے۔ تو یہ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے تین آدمیوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی کہیں چلے جا رہے تھے کہ بارش نے ان کو آ لیا۔ تینوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اچانک اوپر سے ایک چٹان غار کے سامنے آ گری اور انہیں غار کے اندر بالکل بند کر دیا۔ جب پہاڑ کے ڈھانے پہ منہ پہ چٹان گر جائے گی اوپر سے تو ظاہر ہے پہاڑ بند ہو گیا، اب باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو جنہیں تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو، اور اسی کام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے۔ چنانچہ ایک شخص نے دعا شروع کی۔ اب دیکھیں یہ شخص کیا دعا مانگتا ہے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے۔ اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے جانور چرایا کرتا تھا، پھر جب واپس آتا تو دودھ دوتا، سب سے پہلے اپنی اولاد سے بھی سب سے پہلے یعنی اپنی اولاد سے بھی پہلے میں والدین ہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن دیر ہو گئی، رات گئے گھر واپس آیا، یعنی اپنے جانور چرا کے کام کاج کر کے اس کو دیر ہو گئی، ہوتا ہے نا جاب پلیس سے انسان کو دیر بھی ہو جاتی۔ تو میں ایک دن دیر ہو گئی، رات گئے گھر واپس آیا، اس وقت میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ دھوا اور اس کا پیالہ لے کر میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں، لیکن اپنے بچوں کو بھی والدین سے پہلے پلانا مجھے پسند نہیں تھا۔ بچے صبح تک میرے قدموں میں پڑے تڑپتے رہے۔ بس اگر تیرے نزدیک بھی میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو غار سے اس چٹان کو ہٹا کر ہمارے لیے اتنا راستہ بنا دے کہ آسمان نظر آ سکے۔ یہ پہلے آدمی نے دعا کی، ٹھیک ہے۔ بارش ہوئی، انہوں نے غار میں پناہ لی، اور جو ہے کیا ہوا، چٹان گر گئی، راستہ بند ہو گیا، باہر نہیں نکل سکتے۔ تو پہلے والے نے اپنے نیک عمل کا، جو والدین کی خدمت کرتا تھا، بچوں سے بھی پہلے والدین کو کھانا اور دودھ دو کے دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ میری یہ جو ہے میں یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو غار سے اس چٹان کو ہٹا کر ہمارے لیے اتنا راستہ بنا دے کہ آسمان نظر آ سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مرد عورتوں سے جس طرح کی انتہائی محبت کر سکتے ہیں مجھے اس سے اتنی ہی محبت تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا لیکن وہ 100 دینار دینے کی صورت راضی ہوئی۔ میں نے کوشش کی اور وہ رقم جمع کی۔ پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس کی مہر کو حق کے بغیر، اس کی مہر کو حق کے بغیر نہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی دور ہو گیا۔ اگر میرا یہ عمل تیرے علم میں بھی تیری رضائی کے لیے کیا تھا تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے، کیونکہ وہ زنا سے بچ گیا نا۔ بس غار کا منہ کچھ کھلا کچھ اور کھلا، اب غار کا منہ کچھ اور کھل گیا۔ اب تیسرا شخص بھی تھا نا ساتھ، ان کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ اب تیسرا بولا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور 3 فرق چاول کی مزدوری پر مقرر کیا تھا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو مجھ سے کہا کہ اب میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے مزدوری پیش کر دی لیکن اس وقت وہ انکار کر بیٹھا۔ پھر میں برابر اس کی اجرت سے کاش کرتا رہا، جو مزدوری تھی نا اس سے کاشتکاری کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں بڑھنے سے بیل اور چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ اب وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر۔ میں نے کہا کہ بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جا اور اسے لے لے۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ ظاہر کو اتنا سارا مال آپ کو دے دے تو مذاق ہی لگے گا نا، تو اس نے کہا مذاق نہ کر۔ اب اس کے جو روزن داری تھی، اس کی روزگار تھی، اس دن کا جو اس کا ویجز تھے، اس سے اس نے ساری چیزیں کاشتکاری ہو کی۔ تو میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرا ہی ہے، اب تم اسے لے جاؤ۔ پس اس نے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ الہی، اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس غار کو کھول دے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے مزدوری نہیں لی اور اس سے وہ جو ہے اپنے جانوروں میں، کھیت کھلیان میں اضافہ کرتا گیا، تو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جب وہ تیسرا آدمی اس کا مزدور اس کو نظر آیا تو اس کو پیسے دیتا، لیکن نہیں، اس نے چونکہ اس کے پیسے سے اتنا مال جمع کیا تھا تو اس کو دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور وہ سمجھتا رہا کہ کون اتنا دیتا ہے نا، وہ تو بیچارہ وہ اس کا جو آدمی کام کرتا تھا، اس کے بعد وہ سمجھا کہ مذاق ہے، مذاق ہے۔ اس نے کہا نہیں، کہ تو چلا جا اور لے جا۔ بس اس نے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ الہی، اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری خوشنودی ہی کے لیے کیا تھا تو اس غار کو کھول دے۔
اب وہ غار پورا کھل چکا تھا، تو پورا کھل چکا، اور کیا ہوا کہ وہ تینوں باہر نکل آئے. ٹھیک ہے، تو نیک عمل کا واسطہ ہم دے سکتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرک کی تردید کی. جنوں کو پوچھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ تو تین میں ایک کہتے ہیں نا، خدا اللہ کا بیٹا. اور عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں عزیر ابن اللہ. اور جن جنوں کو پوچھتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو یہی بات شرک کی نفی کی جا رہی ہے کہ کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے. اور جو ہے وہ کہتے تھے ہم تو اس لیے ان کو پوچھتے، آیت میں تھا نا کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہم تو ان کو وسیلہ بناتے. تو وسیلہ اللہ فرماتے کہ کسی اور کو نہیں بنانا چاہیے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کو بنائے، کہ اللہ اگر یہ کام آپ کی رضا کے لیے تھا اور جو ہے میری خالص نیت تھی، تو پھر اس وسیلے سے میرا یہ کام کر دیں. تو دیکھیں ان تینوں کی مشکل آسان ہوئی، اور جو ہے غار کے دہانے سے جو ہے، جو چٹان غار کے دہانے پہ تھی، چٹان کتنی ہیوی ہوتی ہے، وہ ہٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور تینوں کی مشکل آسان ہوئی. تینوں غار سے باہر نکل آئے، ورنہ پتہ نہیں کب تک قید رہتے نا. تو اپنے نیک کاموں کا وسیلہ دینا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی کیا حقیقت ہے اس آیت میں بتائی گئی، کہ غیر اللہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں. وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وہ خود بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. غیر اللہ خود بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. چلیں آپ لوگوں کے سامنے آیت رکھی جاتی ہے، 56 اور 57 آپ نے کر لی. تو اب یہ ہے کہ Q&A ہے آپ کا، تو مجھے جواب دیجئے آیت کو دیکھ کے. غیر اللہ کی کیا حقیقت ان آیت میں بتائی گئی؟ بتائیں. کیا دو آیت میں پڑھا نا، 56 57 میں، اور میں نے اب اس کی سمری بھی کر دی. چلے بسم اللہ. ایک وقت میں ایک بہن بولے جی بسم اللہ. کون سٹارٹ کرے گا؟ کون جواب دے گا؟ جی جی، کون بولے گا؟ یہ کہ وہ جو یہ جو وسیلہ ہے، وسیلہ صرف آپ مانگ کر سکتے ہیں اپنی نیکی سے، اپنی کسی بھی ایسی نیکی سے، کسی کے کیا نام ہے اس کا، وہ اللہ کے احکام اور اللہ کے یعنی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ یہ کہ بھی وسیلہ صرف غیر اللہ مانگنا کو کبھی چاہیے، بھی نہیں پکارنا غیر چاہیے. غیر شرک ہوتا ہے غیر آپ کی اللہ سے مشکل غیر نہیں اللہ کو نہیں مانگنا چاہیے. پکارنا. جی ویری ہاں گڈ. جی. اور اور جی پہلے ہم اس اس میں شرک کہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کا مطلب جیسے مزاروں وغیرہ پہ جائیں. بس شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھے برے وقتوں میں جب ہم ان کو یاد کر کے وسیلہ دے کے یا اللہ یا جو بھی بولتے ہیں مشکل کشا جی وغیرہ، وہ جی جی. سب بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا اچھا، جی اور جو جن بالکل. کو ہم مان رہے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور وہ خود اللہ سے بہت خوف میں آتے تھے، اور خود اللہ تعالیٰ کے وہ عبادت میں وہ ان کو مطلب وہ خود اللہ تعالیٰ پہ اتنے ڈیپینڈنٹ تھے. تو ہم کو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، بجائے یہ بیچ کے وہ نہیں ہونا چاہیے، شرک میں نہیں جانا چاہیے، حقوق مطلب ان کا العباد، وسیلہ. حقوق العباد اور حقوق بہنوں اللہ کا سے. جزاک جی اللہ خیر. جی. بوٹ آف ہاں دا جی. سسٹرز، آپ لوگوں کو پارٹیسپیشن جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. غیر اللہ کی کیا حقیقت ان آیت میں بتائی گئی ہے، اسکرین پہ دیکھتے ہیں. غیر اللہ کوئی، بالکل جواب صحیح تھا. غیر اللہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں. وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وہ خود بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. غیر اللہ خود بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اب آیت نمبر 58 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. و اور ان، اگر و اور ان نہیں. دیکھیں ان کا یہاں اگر نہیں ہے، نہیں ہے، تو ان کا اگر بھی آتا ہے اور نہیں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اور ان نہیں، من قریتین کوئی بستی، الا مگر نحنو ہم مہلکوہا ہلاک کرنے والے ہیں اسے، قبل یومی دن القیامتی قیامت کے، او یا معذبوہا عذاب دینے والے ہیں اسے، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، کانا ہے ذالکا یہ، فی الکتابی کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو اب ہم رننگ ٹرانسلیشن آیت 58. جتنی اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دے، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. آیت کی طرف آتے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ
इल्ला नहनु मुहलिकुहा मिन क़ब्ल यौमिल क़ियामती, जितनी भी बस्तियां हैं हम क़यामत के दिन से पहले पहले या तो उन्हें हलाक कर देने वाले हैं और अस्सलाम मुअज़्ज़िबुहा वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या सख्त सजा देने वाले हैं। कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये किताब में लिखा जा चुका है। यहाँ किताबी मस्तूरा से यहाँ अल किताब से मुराद लौह महफूज में है। अल्लाह ताला ने लौह महफूज में हर चीज़ लिखी हुई है। और जो है फिर अल्लाह ताला जो ये अजाब है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जितनी भी बस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना और पैगंबर को नहीं माना, तो हम क़यामत के दिन से पहले पहले या तो इन्हें हलाक कर देंगे, ठीक है, या मुहलिकूहा और मुअज़्ज़िबूहा, या उनको सख्त अज़ाबन शदीदा, या सख्त सजा देने वाले हैं। तो किसी कौम में जब तक रसूल मौजूद होते हैं तो वहाँ अजाब नहीं आता, ठीक है। और इस्तिग़फ़ार की अगर हम कसरत करें तो भी अजाब टल जाएगा। इस वक्त दुनिया में इतने अजाब है, मौज़िबून अज़ाबन शदीदा अल्लाह ने कहा, तो बहुत ज़्यादा मेरी बहनों कसरत इस्तिग़फ़ार करें। घरों में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कुछ बच्चे दीन पे नहीं हैं, कुछ हैं, कुछ बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, कहीं शादियाँ ऐसी जगह बच्चों ने कर ली है कि दीन मुश्किल हो गया है। और जो तो बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ारात करें, तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और सूरह नूबे में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, उसमें भी आयतें हैं, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदादा व युमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, कि खूब इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हें जो है माफ़ करने वाला है। वो बारिश बरसाता हुआ मूसलाधार भेजेगा, वो तुम्हारी बेटों और माल से मदद करेगा, वो तुम्हारे लिए जन्नात बागात और नहरें पैदा कर देगा। और फिर हम देखते हैं हसन बसरी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भी एक आदमी आया, कहा कि फ़क्र फाका है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग। एक ने कहा औलाद नहीं है, एक ने कहा खेत खलियान नहीं है। तो हसन बसरी जो आता था उसको कहते थे इस्तिग़फ़ार करो। तो लोगों ने कहा कि जो भी आया उसको आप इस्तिग़फ़ार कहते हैं। तो फरमाया कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सूरह नूह की आयत कह रही है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, ठीक है। और फिर अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाह के डर से ही तो गलत काम नहीं होंगे ना, अजाब नहीं आएगा। और जब गलत काम नहीं होंगे, गुनाह नहीं होंगे, तो अजाब भी नहीं आएगा। और इज्तिमाई इस्लाह का काम करना है। आज बहुत ज़रूरत है कि मिलके ऐसे हल्के करें। और जो है जगह जगह मुझे लगता है कि मेरे ही कुछ कोशिश में कमी है, मेरी ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोग ज़्यादा नहीं आ रहे। आप देखें आज भी कितने कम है। अल्लाह ने शैतान ने भुला दिया। आज मैंने नोटिफिकेशन ही नहीं डाली कि आज दर्स से, सुबह भूल गया, इशा के बाद में डाल दिया। आपने देखा होगा सुबह सुबह डालती हूँ, आज वो शैतान ने बुला दिया। अभी घंटा पहले आया डाला, फिर भी कितनी प्यारी बहनें सब आ गई। फिर मैंने प्राइवेट मैसेजेस भी किए कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है। तो हमारी में कुछ कमी है ना कि इज्तिमाई इस्लाह का काम भी नहीं कर रहे हैं। इज्तिमाई इस्लाह, कलेक्टिव इस्लाह कैसे होगी कि हम इन हलकों में लोग बुलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को। और जूम पे तो वर्ल्ड ओवर से आ सकती है, अगर टाइम डिफरेंस है तो क्या हो सकता है कि वो इस रिकॉर्डिंग भी सुन सकती है ना। फेसबुक रिकॉर्डिंग जा रही है, यूट्यूब का आप सब्सक्राइब करें, तमाम बहनें सब्सक्राइब कर लें। और लोगों को भी यूट्यूब का चैनल भेजें कि देखें हमारा ही तो आपका चैनल है ना, आप इतनी मेहनत करती आती हैं, तो हमने रिकॉर्डिंग रखी है कि जहाँ से चाहे हम खोलें, जहाँ से चाहे हम सुन लें, ठीक है। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। अब तो पैगंबर तो नहीं है कि अजाब नहीं आएगा, पैगंबर तो सील हो गए ना, आप सत्संग पे तो मोहर नबूवत लग गई, खत्म, आप कोई नबी तो नहीं आएंगे। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह से डर के हुए जो है गुनाहों से बचना है, और इज्तिमाई इस्लाह का काम करना है। मुझे पता है घर में भी आप कर रही हैं, बच्चों को भी बताती हैं। तो यहाँ ज़काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, किताब से मुराद लौह महफूज है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये बात तयशुदा है जो लौह महफूज में लिखी हुई है कि हम काफरों की हर बस्ती को या तो मौत के ज़रिए से हलाक कर देंगे, और बस्ती से मुराद बस्ती के बाशिंदगान है, और हलाकत की वजह उनका कुफ्र और शिर्क और जुल्म और तुग़यान है। तो कुफ्र शिर्क नहीं करना है, जुल्म भी नहीं करना है, लोगों को सरकशी भी नहीं कर ली अल्लाह के अहकाम से। इलावाजी ये हलाकत क़यामत से कबल वक़ू पज़ीर होगी, तो क़यामत से पहले होगी ये हलाकत और अजाब, वरना क़यामत के दिन तो बिला तफरीक हर बस्ती शिकस्त और रेत का शिकार हो जाए। क़यामत के दिन तो सभी तबाह हो जाएगा। ये अल्लाह ताला बात कर रहे हैं क़यामत से पहले की दुनिया में, ठीक है, हलाक करने की और मौज़िबुआ अज़ाबन शदीदा की, ठीक है। तो Q&A मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि हमारी उस आयत ने बहुत टाइम ले लिया, तो ये है कि मैं पढ़ देती हूँ ना, वरना आपसे पूछती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस आयत में अल किताब से कौन सी किताब मुराद है, लौह महफूज, कौन सी चीज़ें अल्लाह के अज़ाब को दूर करने वाली है, किसी कौम में रसूल की मौजूदगी, यानी जिस
رسول موجود ہوں عذاب نہیں آتا. اب رسول تو موجود نہیں ہے تو استغفارات کی کثرت کرنی ہے، عذاب ٹل جائے گا. اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے. تو ڈر اور تقوی سے ہم گناہوں سے بچے رہیں گے. اجتماعی اصلاح کا کام کرنا ہے، کلیکٹیولی، اجتماعی بھی اور انفرادی طور پر بھی، گھر میں بھی، کو اپنی فرینڈس کو، اکیلے میں بھی، کوئی ایسی بہن ہے، کوئی گھر میں کوئی ایسا ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے. چلو ہماری فرینہ بہن میں نے میسج پڑھ لیا، آپ کا نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا اب اس کے بعد ہم 59 کی طرف آتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 59. اور آیت نمبر 59. اور ماں نہیں منانا روکا ہمیں ان کے نرسلا ہم بھیجے بالآیاتی نشانیاں اللہ مگر ان اس بات نے کہ کذبا جھٹلایا بیہا انہیں الاولون پہلوں نے، واتینا اور دی ہم نے سمود کو الناقۃ اونٹنی مبصرۃ واضح نشانی فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا بیہا ساتھ اس کے، وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے بالآیاتی نشانیاں، آیتن کی جمع ہے آیات، اللہ مگر تخفیفہ ڈرانے کے لیے. تو رننگ ٹرانسلیشن، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگوں نے انہیں جھٹلا چکے ہیں. یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوئی صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہاں کاشتکاری ممکن ہو سکے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ ہلاکت سے بچ جائے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی نشانی اتار دے. لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کر رہے ہیں، پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں مانگی جو انہیں دکھا دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لائے، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دی گئی. تو مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریشیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونا بنا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو جبریل علیہ السلام جو کہ ایک فرشتے ہیں جو وہی بھی آپ کے پاس لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا بے شک آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو صفا پہاڑی ان کے لیے سونا بن جائے گی، لیکن جس نے اس علامت کے بعد کفر کیا اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب جہانوں میں کسی کو نہیں دیا، اور اگر تم چاہتے ہو تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور رحمت کا دروازہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور رحمت کا دروازہ مانگا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اللہ سے رحمت کی دعا کر لے. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکھا الا انت، آمین. اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور آپ کا رحمت مانگتے ہیں اور اس کو دینے پر آپ ہی قادر ہیں. دیکھیں کتنے مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں کہ اللہ نے جب کہا کہ معجزہ آ جائے گا، اس کے بعد اگر یہ پہاڑی کو میں نے جو ہے سونے کی بنا دی تو اس کے بعد انہوں نے کفر کیا تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہانوں میں کسی کو نہیں دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس قوم نے معجزہ مانگا تھا اور جو ہے بتائیے، اور پھر عذاب آ گیا تھا معجزہ دیکھنے کے بعد وہ نہ مانے. یاد ہے ابھی آپ سورۃ الحجر گزری، اس میں پڑھ چکے ہیں. قوم سمود ویا کی بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. جی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا.
ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، تو ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانی بھیجتے ہیں۔ قوم ثبوت کا مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر کر دی گئی تھی، اور اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک دن اس کا پانی پینے کا ہے، ایک دن تمہارا پانی پینے کا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر بھی ایمان لانا کی بجائے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی پونچھیں کاٹ دی، جس پر 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ قوم سمود اللہ تعالیٰ کی نشانی اللہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے نشانی بھیجی، انہوں نے اس پہ ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے مطالبے پر ایک اونٹنی بطور نشانے بھیجی۔ قوم سمود نے اس اونٹی کی کوچے کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی، اور ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ایک دن وہ سارا پانی پی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ تو نشانیاں اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بھیجتے کہ دیکھو ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، تو تم بھی ڈرو، ورنہ تمہارا بھی یہی جو ہے عبرت حاصل کرو، یہی حال ہو جائے گا۔ تو اب ہمارا Q&A ہے آیت 59 کا۔ قوم سمود کو دیکھ لیں اسکرین پہ، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے کون سی نشانی دی تھی، اور قوم سمود نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے مطالبے پر ایک اونٹنی بطور نشانی بھیجی تھی۔ قوم سمود نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، کوچے کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، عبرت کے لیے بھیجتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 60، اور اس جب قلنا کہا ہم نے لکا آپ کو، انا بے شک ربکا آپ کے رب نے، احاطہ گھیر لیا ہے، بالناسی لوگوں کو، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، الرویا اس منظر کو، التی وہ جو، ارئی ناکا ارئی دکھایا، نا ہم نے کہا آپ کو، ارئی ناکا دکھایا ہم نے آپ کو، الا مگر، فتنتن ایک آزمائش، للناسی لوگوں کے لیے، شجرتا اور اس درخت کو، الملعونتا جو لعنت کیا گیا، فی القرآنی قرآن میں، ونخوفہم اور نخوی ہم ڈراتے ہیں، ہم انہیں، ونخوفہم اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما تو ما نہیں، فما تو نہ ہی تو نہیں، یزیدہم وہ زیادہ کرتا انہیں، الا مگر، طغیانن سرکشی میں، طغیانی ہم بھی کہتے ہیں نا، پانی طغیانی پہ آ گیا، سرکشی پہ آ گیا، کبیرن بہت بڑی، اردو میں بھی ہے۔ تو رننگ ٹرانسلیشن آیت 60، یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو، اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا سورۃ البروج میں بھی آتی ہے، یعنی کافر تو آپ کو اور اس دعوت قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کفار مکہ اپنی سرگرمیوں میں جتنی بھی کوشش چاہے کر لیں، یہ ایک حد سے آگے نہ جا سکیں گے، اور ان کی ان کوشش کے الرغم دعوت اسلام پھیل کر رہے گی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، مجنوں، شاعر، پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، کہتے تھے، اور کوئی حج کے لیے آتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ یہاں تو ایک جادوگر ہے، دیوانہ ہے، اس نے خاندانوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، وغیرہ وغیرہ نا۔ ظاہر ہے کہ جب اسلام پھیلا تو ایک گھر میں کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، ظاہر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھرانوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اور مت ایمان لانا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بعض دفعہ پڑھا نا کہ کچھ صحابی تھے، ایک صحابی کے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا پچھلی ہماری کسی صورت میں، کہ انہوں نے کہا میں تو شاعر ہوں، اگر وہ شاعر اور مجنون کہتے ہیں تو میں تو شاعری پہچان جاؤں گا، میں کیوں ان سے ڈروں، میں کیوں نہ ملوں۔ تو چپکے چپکے ان سے ملے، وہ کہتے میں نے تو یہ کلام سنا ہی نہیں، انہوں نے شاعری چھوڑ دی اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہی چیز اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کوششوں
جو یہ ایک جتنی بھی یہ ان کی سرگرمیاں ہیں کفار مکہ کی، یہ ایک حد سے آگے نہ جا سکیں گی، اور ان کی کوششوں کے باوجود، اسلام کو نہ پھیلانے کے باوجود، شاعر مجنون کہنے کے باوجود دعوت اسلام پھیل کر رہے گی، اور وہ پھیل کے رہی، اور دنیا کے کونے کونے میں جو ہے دین پھیل گیا، اور جو ہے اقوام یہ مٹھی بھر جماعت اسلام کی جو تھی، تھوڑے سے جو صحابہ کرام تھے، اقوام عالم کے امام بن گئے، اور جو ہے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ اقوام عالم کے امام بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور جو واقعہ معراج ہم نے آپ کو دکھائی، اور والشجرۃ ملعونۃ، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، انہیں لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا کر رکھا، ٹھیک ہے۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک آزمائش بنا دی۔ کافر حصی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ واقعہ معراج ایک خرق عادت واقعہ معجزہ تھا، کفار نے اس معجزے کا اتنا مذاق اڑایا کہ بعض ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی شک میں پڑ گئے۔ پھر کافر جنہوں نے پہلے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے سے سب پردے ہٹا دیے، اور آپ ان کافروں کو تمام سوالوں کے جوابات دیتے گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کسی حصی معجزے کے طالب کفار ایمان لے آتے، لیکن معراج کا واقعہ سن کر بھی وہ ایمان نہ لائے، اور وہ ان کے لیے آزمائش بن گیا، جس میں یہ ناکام ہوئے اور پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کی راہ اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بتایا گیا یہاں پہ وما جعلنا الرؤیا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک منظر کی طرف اشارہ کرے، وما جعلنا الرؤیا یعنی معراج کے واقعے کی طرف، کہ ہم نے جو معراج کا واقعہ ہے اس کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، التی اریناک الا فتنۃ للناس، اس کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ اس کو فتنہ بنا لیا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر والشجرۃ الملعونۃ، ملعون ہے نا، لان سے ہے، ملعونۃ، لام عین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی شجرۃ الملعونہ، زقوم کا درخت جو کہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی کڑوا کسیلا ہے، کڑوا اور کڑوی کسیلی چیز ناگوار ہوتی ہے، انسان نہیں کھاتا ہے، اور جو بہت ہی نقصان دہ ہے، جو ان کے پیٹوں کو پھاڑ دے گا جہنمیوں کے۔ اور لعنت سے مراد ہے رحمت سے دور، تو کبھی بھی کسی کو لعنت مت دیں۔ اگر کسی کو آپ فلاں پر لعنت، ایسے آرام سے لوگ بول دیتے، آپ تو قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، آپ نہیں بولتی تو ہوں گی، مجھے پتا ہے، امید ہے، تو ایسے آرام سے بول دیتے لعنت ہو تم پر، فلاں پر لعنت ہو، تو لعنت جو ہے بہت بری چیز ہے، یعنی اللہ اس کو ہم اللہ کی رحمت سے دور کریں۔ اور اگر وہ ملعون نہیں ہوتا یا ہوتی، جس کو ہم نے لعنت دی ہے وہ لعنت زدہ نہیں ہوتی، ایسی نہیں ہوتی اللہ کی رحمت، تو وہ لوٹ کے ہم پہ آ جاتی، تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا نا؟ تو یہ بات یہاں بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا، اور جو ہے ہم نے آپ کو جو واقعہ معراج اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے، ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، مگر تم بھی ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم مختلف جو ہے ظاہر قوموں کے عذاب سے اور اسی سے اللہ ڈراتے ہیں، لیکن جو بھی تنبیہ اور جو بھی ڈراوا ہم دیتے ہیں تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شجرۃ الملعونہ و شجرۃ الملعونہ فی القرآن کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس میں رویا سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے، بیداری میں، نہ کہ خواب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جو کرائی گئی تو خواب میں آپ نے نہیں دیکھا، آپ اپنی جسم، جان اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی تھی، ٹھیک ہے، بیداری میں، خواب میں نہیں کروائی۔ یعنی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں شجرۃ الملعونۃ جو ہے لعنت زدہ درخت دکھایا گیا تھا، وہ زقوم کا درخت ہے، تھوڑ کا درخت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ملعون درخت اور معراج دونوں سے کفار مکہ کی آزمائش ہوئی۔ اسی طرح سورۃ الصافات میں ایک اور خرق عادت بات کی اطلاع دی گئی تھی، جو یہ تھی کہ جہنم کی تہ سے تھوڑ کا درخت اگے گا، زقوم کا، یعنی اہل جہنم کا کھانا ہوگا،
جس کے علاوہ انہیں کوئی چیز کھانے کی جس کے علاوہ انہیں کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی۔ اس بات پر بھی کافروں نے بہت لے دے کی کہ آگ میں بھلا یہ درخت کیسے اگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں، ہم آیت دیکھ لیتے ہیں، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھوڑ زقوم کا درخت کی؟ ان کی مہمانی کیسے ہوگی؟ زقوم کے درخت سے، جہنمیوں کی۔ انا جعلنا فتنۃ للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون من البطون، اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ہمیں بتا دیا کہ یہ کس طرح کا درخت ہوگا۔ یہ آیتیں ہم نے دیکھ لی۔ پھر جو ہے ملعون درخت جو ہے اور معراج دونوں سے کفار کی آزمائش ہوئی، اور ہم نے آیتیں بھی دیکھی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھلا یہ درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے کہ اپنی عقل کے پیمانے سے اسے ناپنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ آگ میں درخت یا پودے تو درکنار جاندار بھی پیدا ہوتے اور زندہ رہتے ہیں۔ آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں، دنیاوی علم بھی ہے، آگ کا علم بھی، آپ سب کو معلوم ہے کہ آگ میں درخت یا پودے تو درکنار جاندار بھی پیدا ہوتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ آگ کا کیڑا سمندری آگ ہی سے پیدا ہوتا ہے، اسی میں زندہ رہتا ہے۔ پھر کئی پودے ایسے بھی ہیں جن سے آگ نکلتی ہے۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے میری بہنوں، اور اخروی عالم اور دوزخ کی کیفیت جب ہم پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے اور نہ کوئی چیز اس تجربے میں آ سکتی ہے، تو انکار کی وجہ کیا ہو سکتی جس کا انہوں نے انکار کیا کفار مکہ نے؟ انکار تو اس صورت میں معقول ہو سکتا ہے۔ آج بھی لوگ انکاری ہے کہ بھلا درخت کیسے اگے گا جہنم میں، زقوم کا اور تھوڑ کا۔ انکار تو اس صورت میں معقول ہو سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی باقی سب قدرتوں کو پوری طرح سمجھ چکا، اور بس یہی ایک بات باقی رہ گئی ہو۔ انسان کا علم تو اتنا ناقص ہے کہ وہ اپنے جسم کے اندر کی چیزوں کی کیفیت بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیسے ہم کال آف نیچر جو ہے 2 حاجتیں بڑی اور چھوٹی وہ بھی ہم کرتے ہیں باتھ روم جا کے۔ پھر آپ دیکھیں بایولوجی کو دیکھ لیں، جو ایک نطفے سے ایک بچہ جو ہے پریگننٹ ہوتی ہے عورت، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے اس کو کھانا ملتا ہے، کیسے وہ بڑا ہوتا ہے، صرف جو ہے وزن بڑھتا جاتا ہے، پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے، حرکت ہوتی ہے۔ ہم تو اپنے اندر کی جسمانی کیفیت بھی نہیں سمجھ سکتے، تو پھر دوسرے عجائبات سے انکار کرنے یا ان کا مذاق اڑانے کا کیا حق ہے؟ دوسری بات یہ تھی جو ان کفار کی سرکشی بڑھانے کا سبب بن گئی تھی، اور یہ درخت ملعون اس لحاظ سے ہے کہ اس میں غذائیت تو نام کو نہیں ہوتی، کانٹے بڑے سخت اور تیز ہوتے ہیں جو اہل دوزخ کی اذیت میں مزید اضافہ ہی کریں گے۔ ظاہر ہے کوئی کانٹے کھائے گا تو کیا ہوگا نا کہ ان کی اذیت، ان کی تکلیف بڑھے گی، وہ چبھیں گے زبان میں جا کے۔ تو واقعہ معراج کی طرح تھور کے درخت کی آگ میں پیدائش بھی کافروں کے لیے فتنہ بن گئی تھی، اور واقعہ معراج کے فتنے بننے سے یہ بات از خود ثابت ہو جاتی کہ سفر جسمانی تھا، روحانی یا کشفی نہیں تھا۔ آپ سسم کو جسمانی طور پہ سفر کرایا گیا تھا، خواب بھی نہیں تھا، کیونکہ خواب میں تو ہر انسان ایسے یا اس سے عجیب تر واقعات دیکھ سکتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ خواب کا کوئی بتا دے تو ہم اعتراض نہیں کرتے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا، 7واں آسمان پہ لے گئے تھے، اور یہ انہوں نے ہنسی اڑائی کہ بتاؤ بیت المقدس کیسا تھا اور کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے، کیونکہ آپ سسم کہہ رہے تھے کہ میں بھول گیا تھا، اور آپ سسم نے فرمایا کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس بات پہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی آپ سسم کی، اور پورا کے پورا بیت المقدس سامنے رکھ دیا، اور وہ سوالات کرتے جاتے تھے اور اللہ کے رسول سسم بتاتے جاتے تھے۔ اچھا، اب یہ آیت آپ کے سامنے ہے اور کوئز ہے، وما جعلنا رویا، کس منظر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا؟ واقعہ معراج، جی واقع معراج، بارک اللہ فیک۔ معراج، جی معراج، بارک، بہت اچھی پارٹیسپیشن ہے، بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا پڑھنے میں۔ اچھا، اب جو ہے دیکھ لیتے ہیں ہم وما جعلنا رویا، اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، ہمارا کوئز آ گیا۔ واقع معراج کو، وما جعلنا رویا، کس منظر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا؟ واقع معراج کو۔ الملونتا سے کیا مراد ہے؟
جواب لام عین نون اس کا روٹ ورڈ ہے. شجرۃ الملونہ جو ہے ملامت زدہ درخت جو ہے، تور کا زقوم کا درخت جو کہ بہت برا، جس میں کانٹے ہوتے ہیں، جو ناگوار ہے، اس کو کھائے نہ انسان ناگوار چیز کو، جو بہت نقصان دہ ہے، مراد ہے رحمت سے دور. چلیں اب ہم ایک 61 آیت نمبر 61 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. و اور اس جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لی آدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، قالا اس نے کہا اسجدو کیا اسجدو میں سجدہ کروں. میں کے لیے آیا اور حمزہ فتح جو ہے وہ کیا کے لیے آیا. ٹھیک ہے، اسجدو کیا میں سجدہ کروں، لیمن اس کو جسے خلقتا پیدا کیا تو نے تینن مٹی سے. تو رواں ترجمہ انشاءاللہ 61 رننگ ٹرانسلیشن. اور یاد رکھو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. آیت کی طرف آتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اور ابلیس نے کیا قال اسجد لمن خلقتا تینن، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اس کی یہ میں تھی نا، میں تو. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ کا ذکر قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 7 مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کو جو ہے آدم علیہ السلام کو 3 یعنی مٹی سے پیدا کیا اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا. اور جو ہے یہ جو واقعہ ہے 7 مرتبہ ہے، آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، کہ سب سے پہلے جو ہے سورۃ البقرہ میں، پھر سورۃ الاعراف میں، سورۃ الاسراء میں، سورۃ الکہف میں، نمبر 6 سورۃ الطٰہٰ میں، نمبر 7 سورۃ الصاد میں آیا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الصاد 76 میں آیت نمبر سورۃ الصاد کی آیت نمبر 76 ہے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. تو یہ اس کی جو ہے اس کو اس کی اس کی میں اس کو لے ڈوبی، یعنی شیطان نے یہ سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے، حالانکہ یہ سب جواہر ہم جنس یا قریب ایک ہی درجے میں ہے. اس میں سے کسی کو دوسرے پر شرف کسی عارضی خارجی سببی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ عارض آگ کے مقابلے میں مٹی کے حصے میں آیا کہ اللہ نے اسی سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی. اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف و عظمت حاصل ہے. لیکن علاوہ ازیں آگ کا کام جلا کر خاکستر کر دینا ہے، جبکہ مٹی اس کے برعکس انواع و اقسام کی پیداوار کا ماخذ ہے. لیکن شیطان کے خیال میں کہ مٹی جو آگ جو ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں آیت 61 کا Q&A. چلیں ہمیں یہ جلدی سے میں کر دیتی ہوں. آدم علیہ السلام ابلیس کے واقعے کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 7 مرتبہ آیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو کس چیز سے بنایا؟ آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو 3 یعنی مٹی سے پیدا کیا اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا. آیت نمبر 62 کرتے ہیں انشاءاللہ. قالا اس نے کہا ارأیتک کیا دیکھا تو نے، ہاذا یہ الذی جسے کرمتا عزت دی تو نے، علیہ مجھ پر، لئن البتہ اگر اخرتنی مہلت دی تو نے مجھے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا، ذریتہ اس کی اولاد کو، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے. رواں ترجمہ اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر. پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی. اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیک کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. آیت کی طرف آتے ہیں. قالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ شیطان نے کہا اچھا دیکھ لے، اللہ سے کہتا ہے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے،
لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاتنکنا ذریتہ الا قلیلا، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بس تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا، یعنی اس پر غلبہ حاصل کر لوں گا، اسے جس طرح چاہوں گا گمراہ کروں گا، البتہ تھوڑے سے لوگ میرے داؤ سے بچ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ایک قصہ اس سے پہلے پھر سے آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، سورۃ البقرہ، آراف میں، سورۃ البقرہ میں آیا، سورۃ العراف میں، سورۃ الحجر میں، یہاں چوتھی مرتبہ اسے بیان کیا جائے۔ سورۃ الاسراء ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 62 میں، علاوہ ازیں سورۃ الکہف، سورۃ الطٰہٰ، سورۃ الصاد میں بھی اس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے نا تو آئے گا انشاءاللہ۔ تو جو ہے پھر یہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دیتے تو میں چند لوگوں سے اس کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو بیکنی کر دوں گا۔ قصہ آدم و ابلیس جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32-39 میں ہے، سورۃ الانعام میں ہے، سورۃ الحجر میں ہے۔ اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا آدم پر قابو پانے کا دعویٰ، آتنک الفرس بمانے گھوڑے کے معنی میں رسی یا لگام دینا، اور المحنک اس آدمی کو کہتے ہیں جسے زمانے نے تجربہ کار بنا دیا۔ لہا تنکنا ہے نا یہ، جس کو الحنک اس آدمی کو کہتے ہیں جسے زمانے نے تجربہ کار بنا دیا ہو۔ گویا آتنک کے معنی کسی پر عقل اور تجربے سے قابو پانا، اور شیطان کا دعویٰ یہ تھا کہ آدم اچھی طرح میرا دیکھا بالا ہے اور میں اس پر اور اس کی اولاد پر پوری طرح قابو پا سکتا ہوں۔ لاہا تنکنہ ذریتہ، تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پورا بتایا ہے ہمیں۔ آیت نمبر 30 سے آنورڈز ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 35 تک۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب یہ دیکھیے پورا جو ہے واقعہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا، یہ آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ شیطان کہنے لگا کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے اسماء، نام یا صفات و خواص سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا، اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 35 سورۃ البقرہ، ارشاد باری تعالیٰ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا علیہ السلام کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ، جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس بھی نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں
ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آخر کار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم اور حوا دونوں کو برگلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہیں ایک معین وقت موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پورا واقعہ ابلیس اور اس کا آدم علیہ السلام کا ہے، سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا اور 7 جگہوں پہ آیا ہے۔ اب Q&A دیکھ کے ہم فنش کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں۔ قال ارأیت ھذا الذی کرمت علیہ، اس سے ابلیس کی کیا سوچ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کو حسد تھا کہ میں آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اس کی انا اس کو لے ڈوبی، اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے رجیم قرار دے دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی دعا سن لی، ابلیس کی بھی سن لی، اس کو قیامت تک مہلت دے دی کہ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، صراط مستقیم سے بھی آؤں گا۔ تو ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ؟ ضرور سنتا ہے اللہ تعالیٰ، ضرور مانگا کرے دعا۔ اور آج کل جو یہ دور چل رہا ہے، مسلمانوں پہ عذاب ہے، گھروں میں کلیکٹیولی انڈیویجولی بہت دعا کریں، تو کیوں نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ ہماری دعا؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا دعویٰ کیا کہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں سوائے چند لوگوں کے تمام اولاد آدم کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی ہے نا کہ تمہارا زور میرے نیک بندوں پہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلے ہم یہاں پہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر وینسڈے کو ملاقات ہوگی۔ چلے ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کے کوئی ریفلیکشنز اور نہیں لے رہی ہوں، مجھے ایک اور جگہ جانا ہے، تو چلے میں آپ لوگوں کی اجازت سے کنکلوڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ گروپ ضرور دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ویسے چھٹی تو نہیں کریں آپ اور میں، اور زیادہ سے لوگوں کو دعوت دیں، اجتماعی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، ہم نے آج بھی پڑھا۔ تو دور دور بھیجیں، پوری دنیا میں جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں بھیجیں، فرینڈز ہیں، کزنز ہیں، کہ بھائی جوائن کریں یہ گروپ نا، ٹھیک ہے؟ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم میں السلام۔ کرتی ہوں آپ لوگ کی اجازت سے، مجھے ایک دوسری جگہ درس کے لیے